الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال عز وجل في آية أخرى إن الله لا يضيع أجر المحسنين وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواہ البخاری ورواہ مشکات۔ عزیز طلباء، قرآن کریم کی دو آیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس کا خیال مجھے اس لیے آیا کہ میری زندگی کا جو دورانیہ گزر چکا ہے تقریباً 46-47 سال، 46-47 سال میں تقریباً 41 سال ایسے میرے ہیں جو کہ ہوش مندی کے ہیں، یعنی کہ 4 سے 5 سال کی عمر میری ایسی تھی کہ اس وقت سے لے کر کے اب تک کی الحمدللہ بہت ساری باتیں یاد ہیں۔ تو گویا کہ 40-41 سال میرے ہوش و حواس کے ہیں۔ اس میں نے ایک چیز بچپن سے دیکھی، میں نے لوگوں کو ترقی کرتے بھی دیکھا اور بہت سارے لوگوں کو ترقی کی جو رفعتوں اور بلندیوں پر تھے، ان بلندیوں سے، ان رفعتوں سے، ان اونچائیوں سے گرتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو اسی تناظر میں آج کی ہماری اس دینی مجلس کا یہ موضوع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ ہمارے لیے، ہمارے بارے میں، ہمارے راستے کو تلاش کرنے کی خاطر، ہمیں پانے کی خاطر محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ عربی طلبہ جانتے ہیں کہ لام جو آتا ہے تاکید کے لیے آتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ضرور بالضرور ہم ان کے واسطے اپنی راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ پوری کائنات کے خالق کا وعدہ ہے، لنہدینہم سبلنا۔ اور آگے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کے ساتھ، اچھائیاں کرنے والوں کے ساتھ، محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انا حرف مشبہ بفعل، یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، اور لام اس کے اندر مزید تاکید پیدا کر رہا ہے، اور جو جملہ ہے وہ جملہ اسمیہ ہے جو کہ دوام و استمرار کو چاہتا ہے۔ یہ میں نے طلبہ کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تاکیدات ثلاثہ کے ساتھ اللہ رب العزت اس بات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ یقین جانیے، بے شک اللہ تعالیٰ یقینی طور سے محسنین کے ساتھ، یعنی کہ نیکی کرنے والے، محنتیں کرنے والے، جفا کشی کرنے والے، بہت سارے مجاہدات اور ریاضتیں کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور بچوں، جب بات آئی تو پھر ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، جو عربی کے طلباء ہیں کم از کم وہ تو سمجھ ہی جائیں گے، چھوٹے جو درجہ حفظ کے بچے ہیں وہ سن لیں گے کہ اللہ رب العزت جہاں بھی یوں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المحسنین، تو ایک تو معیت عام ہوتی ہے جس کو معیت عامہ کہتے ہیں، ایک معیت خاص ہوتی ہے جس کو معیت خاصہ کہتے ہیں۔ معیت عام کا مطلب یہ ہوتا ہے بچوں کہ اللہ رب العزت ہر انسان کے ساتھ ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، اللہ کا مطیع فرما بردار ہو، اللہ کا سرکش و نافرمان ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، روزی دینے کے اعتبار سے، صحت دینے کے اعتبار سے،
اللہ رب العزت اس کو بیماری دینے کے اعتبار سے، اس کو موت دینے کے اعتبار سے، پانی اتارنے، ہر اعتبار سے اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ وہ کسی بھی درجے کا بندہ ہے، اللہ کا فرما بردار ہے تب بھی اللہ ساتھ ہے، اللہ کا نافرمان ہے، باغی ہے، سرکش ہے تب بھی اللہ۔ یہ معیت عامہ ہے۔ اور ایک معیت خاصہ ہوتی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو اہل اللہ کہا جاتا ہے، جن کو اہل معرفت کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کے ولی کہا جاتا ہے، جن کو متقی پرہیزگار لوگ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی خصوصی معیت اور اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت اور برکت اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ معیت خاصہ ہے بچوں۔ تو جہاں بھی اس طریقے سے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین و ان اللہ لمع المحسنین، تو اس سے مراد وہ اللہ رب العزت کی معیت خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت بطور خاص اپنے ان بندوں کے ساتھ ہیں جو اللہ کے لیے راہیں چلتے ہیں، اللہ کے لیے محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کے اور سفر شروع کیا ہجرت کا۔ کفار مکہ پیچھے لگ گئے۔ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کو لے کر کے روپوش ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ وہ غار ثور کے لیے انتہائی سعادت مندی اور نیک بختی کی بات ہے کہ اسے وہ اعزاز ملا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور نبوت کا وجود اس کو حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن انہوں نے قیام فرمایا۔ اس موقع پر، جس موقع پر کفار تلاش کرتے کرتے بالکل غار کے دروازے پر پہنچ گئے، تو وہ غار دیکھا ہے ہم نے کہ وہ غار نیچے کی طرف ہے، ایسے اوپر ہے، اوپر سے نیچے کی طرف داخل ہوئے تھے۔ اور وہ جب تلاش کرتے کرتے اوپر آ گئے اور ان کے قدم اور ان کے جسم حضرت ابو بکر صدیق کو نظر آنے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق گھبرا گئے۔ اور گھبرانا ان کا اپنی وجہ سے نہیں تھا، اپنی جان تو ہر وقت فدا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان کا اصلاً گھبرانا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ میرے آقا کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، میرے آقا کو کسی طرح یہ پکڑ کر کے نہ لے جائے، میرے آقا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ان کی جان نہ چلی جائے۔ آقا کے لیے پریشان تھے، اپنے لیے پریشان نہیں تھے۔ جب ان کی پریشانی دیکھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو قرآن نے اس کا ذکر فرمایا، اذ قال لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا۔ اپنے ساتھی سے یوں فرمایا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا۔ اپنے ساتھی سے یوں فرمانے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، گھبرا مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ کون سی معیت ہے؟ یہ معیت خاصہ ہے۔ اللہ کے لیے نکلے ہیں، تو جب اللہ کے لیے نکلے ہیں تو اللہ کی خاص مدد، اللہ کی خاص معیت اور اللہ کی خاص نصرت اور ان کی حمایت، ان کی تائید اللہ رب العزت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو یہ مراد ہے معیت خاصہ سے بچوں۔ تو قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے بھی ہمارے لیے کوششیں کی، لنہدینہم سبلنا، ضرور بالضرور ہم ان کے لیے اپنی راہوں کو کھول دیں گے۔ اور یقین جانو کہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والے، اچھائی کرنے والے، کوشش اور محنت کرنے والے جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ دوسرے موقع پر اللہ نے ایک مضمون بیان فرمایا، اور اس مضمون کو بیان فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کے، اچھائی کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ساتھ تو سب کے ہیں اللہ تعالیٰ، میں نے بتا دیا کہ ساتھ ہونے میں کیا فرق ہے۔ اب مجھے اسی سے ایک بات عرض کرنی ہے، حدیث کی تشریح میں بعد میں کروں گا، کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا بچوں، جو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں پوری نیت، نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ، اللہ نے ان کو محروم نہیں فرمایا۔ آج ایک آئے ہمارے یہاں کے ایک طالب علم، مفتی صاحب ہیں،
وہ بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، مسلم شریف، ترمذی شریف وغیرہ پڑھاتے ہیں داسنا مسوری میں، تو ملاقات کے لیے آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی نصیحت کر دیجئے۔ تو چونکہ وہ بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں تو اس لیے میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ علم کے اندر اللہ رب العزت نے بلندی اور رفعت رکھی ہے۔ ایسے موقع پر ضروری ہے کہ آدمی کتنی بھی بلندی پر پہنچ جائے، اس کو زمینی حقائق سے جڑ کر کے رہنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ آدمی شیخ الحدیث بنا، مسلم شریف کا استاد بنا، ترمذی شریف کا استاد بنا، محتمم بنا، صدر المدرسین بنا، ناظم بنا، کسی بڑی مسجد کا امام و خطیب بنا، کسی بڑے مقام پر اللہ نے اس کو پہنچا دیا۔ اس موقع پر اس کی آزمائش ہے، اس موقع پر اس کا امتحان ہے۔ بچوں، اگر وہ اس موقع پر صحیح روش اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت موقع دیتا ہے۔ جو میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں ان لوگوں کو اللہ نے موقع دیا اور اللہ نے ان کو بلندیوں پر پہنچایا، ان کی شہرت ہوئی، ان کی نیک نامی ہوئی، ان کی عزت کرنے والے پیدا ہوئے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے مخلصین پیدا ہوئے، ان کے معتقدین پیدا ہوئے۔ لیکن اگر اس موقع پر اس کے دل کے اندر کبر اور بڑائی آتی ہے اور وہ اس موقع پر جب شہرت کی بلندیوں کو وہ چھوتا ہے اور ان نفعتوں پر وہ پہنچتا ہے اور اس موقع پر اس کے دل کے اندر کبر اور بڑائی آتی ہے بچوں، وہ موقع ایسا ہوتا ہے جو اوپر سے لے کر کے اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت نے سجدے کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ ابا واستکبر، کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو سجدہ نہ کرنے کی علت اور وجہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، استکبرہ، اس نے تکبر اختیار کیا۔ سجدہ نہ کرنے کی جو وجہ ہے، جو علت ہے بچوں، وہ علت سمجھو، وہ علت ہے کہ استکبرہ، اس نے تکبر اختیار کیا۔ تکبر کی وجہ سے سجدے سے اس نے منع کیا۔ چنانچہ جب اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کون سی چیز تھی جس چیز نے تجھے روک دیا اس بات سے کہ تو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کون سی چیز تھی؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اپنے ان ہاتھوں سے جس آدم کو میں نے پیدا کیا اور میں اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہوں، آخر کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے تو سجدہ کرنے سے رک گیا؟ جب اللہ رب العزت نے بات معلوم کی کہ لما خلقت بیدی استکبرت وکان من، کیا ہے آگے آیت کریمہ کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت وکنت من ام کنت استکبرت ام کنت من الکافرین، کیا تو تکبر اختیار کرتا ہے یا کہ تو انکار کر رہا ہے؟ اللہ نے پوچھا تو وہ کہتا ہے انا خیر منہ، یہ تکبر ہے۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو جو اس نے جواب دیا بچوں انا خیر منہ، سمجھیے جب آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے چاہے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے باکمال ہوں، میں اس سے زیادہ باصلاحیت ہوں، میں اس سے زیادہ دی استعداد ہوں، میرا حق زیادہ ہے، بچوں جب یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے اسی وقت سمجھ لیجئے اس کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے۔ شیطان نے یہی کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، اور علم کی روشنی میں اس نے یہ بات کہی خلقتنی من نار کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کی خاصیت ہے کہ اوپر کا ڈالو تو نیچے کی طرف آئے گی، آگ کی خاصیت ہے کہ نیچے کی طرف جلاؤ تو اوپر کو جائے گی۔ جو اوپر کو جانے والی چیز ہے وہ اس کی طرف کیسے جھکے گی جو نیچے کی طرف آنے والی ہے؟ تو شہرت کی بلندیوں پر اگر آدمی پہنچے اور اس موقع پر وہ انکساری اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، تواضع اختیار کریں، تو اللہ رب العزت اس کو اور بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ ہم نے دیکھا حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت ان کی عمر میں خوب برکت فرمائے، پوری ملت اسلامیہ کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے۔
حضرت مفتی تقی عثمانی، ہم سب کے قلوب کے آواز اور دھڑکتا دل ہے امت مسلمہ کا۔ وہ جب دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تو جب انہوں نے خطبہ پڑھا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، یہاں تک پڑھا۔ اب چونکہ بھیڑ تھی اور پورے ہندوستان سے بڑے بڑے علماء وہاں آئے ہوئے تھے، دارالعلوم دیوبند کے، مظاہر علوم کے، وقف دارالعلوم کے، شاہی کے، امروہہ کے، اور پورے مشرقی یو پی بہار تک کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ دارالعلوم کے سب طلبہ موجود ہیں اور ہم لوگ بھی یہاں سے گئے، طلبہ بھی گئے۔ اچھا خاصا ایک زحم تھا، بھیڑ تھی اور چاروں طرف سے بھرا ہوا تھا۔ اس موقع پر جو انہوں نے پڑھا، میں تمہیں بتاتا ہوں بچوں، انہوں نے پڑھا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، 3 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے پڑھا کہ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، اپنے نفس کی برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اس بھیڑ کو دیکھ کر جو علماء کی اور طلباء کی اور بڑے بڑے علماء شیخ الحدیث اس میں میرا بیان سننے کے لیے، میری زیارت کرنے کے لیے، میری دید کے لیے آئے ہیں، کہیں میرے دل کے اندر کوئی بڑائی نہ آ جائے، میرے دل میں کوئی بڑائی کا پہلو پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے بار بار وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا 3 مرتبہ پڑھا۔ اور اس کے بعد ان کی ایک شاندار کتاب تھی 5 جلدوں میں، دیوبند کے ہی ایک کتب خانے نے اس کو شائع کیا تھا۔ تو جس وقت اس کا اجرا ہوا، جس وقت اس کتاب کا اجرا ہوا اور ان کو وہ کتاب دے گئی اجرا کے لیے، تو ان کی شرافت دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ اس کتاب کے تعلق سے کچھ فرماتے، بس جو اناؤنسر تھے، ترجمان تھے، انہوں نے ہی اس کتاب کے تعلق سے کچھ فرمایا، باقی حضرت تو یوں لے کر کے شرافت کے ساتھ پل کے جھکا کر کے ایسے بیٹھ گئے، پل کے جھکا کر کے ایسے بیٹھے، ایسے بیٹھے ہوئے حضرت، یعنی کہ مجمع کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے شرم کی وجہ سے۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 5 جلدوں میں، شاندار عربی زبان میں کتاب، لیکن شرافت کے ساتھ پل کے جھکا کر کے بس انہوں نے چونکہ کہا ہوا تھا، اس لیے حضرت نے ان کی بات، ان کا اصرار ہونے کی وجہ سے اس کو تسلیم تو فرما لیا، لیکن بس کتاب لے کر کے اور نظریں جھکا کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد بس 1-1.5 منٹ کے بعد کتاب واپس، کچھ نہیں فرمایا کتاب کے بارے میں کہ میری لکھی ہوئی ہے، میں نے اتنے دنوں میں لکھی ہے، اس میں ایسے ایسے مضامین ہیں، آپ پڑھیں گے بڑا نفع ہوگا، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ بہت سارے حضرات کی تقریضات ہیں، بڑے بڑے حضرات نے اس کو پسند فرمایا ہے، بہت سارے حضرات نے اس کو مطالعے میں رکھا ہے، فلاں مدرسے میں، فلاں یونیورسٹی میں داخلے نصاب، کچھ نہیں، ایک جملہ بھی اس اللہ کے بندے نے جو فرمایا، اس کا نام تواضع ہے کہ شہرت کی بلندیوں پر وہ پہنچے، لیکن دور دور تک کبر اور بڑائی جو ہم نے محسوس کی، اور ظاہر سی بات ہے جو چیزوں محسوس ہو بھی جاتی ہے، ادراک ہے انسان کا، تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، دینی اعتبار سے محنت کریں یا دنیاوی اعتبار سے محنت کریں، اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ اور اس کی مثال میں تمہیں ایسے دیتا ہوں بچوں کہ اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت بڑا مالدار ہے اور مالداری کے ساتھ اس کے مزاج کے اندر شرافت ہے، انسانیت ہے، اور اس کے ساتھ کوئی حسن برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، اس موقع پر وہ اچھا انسان، وہ شریف انسان اس کے احسان کو اپنے ذمے نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی شکل میں اس کا بدلہ دے دوں۔ تو جب ایک شریف انسان جس کے اندر شرافت و انسانیت ہو، وہ اپنے ذمے کسی کا احسان، کسی کا بدلہ نہیں رکھنا چاہتا، تو اس خلاق اور اس خالق کے کیا کہنے کہ جس نے ایسے شرفاء اور ایسے نیک انسانوں کو پیدا کیا جو سب کا خالق ہے، وہ کسی کے محنت کو وہ کیسے رکھیں گے؟ اللہ رب العزت کسی کی محنت کو نہیں رکھتے بچوں، بشرطے کہ محنت و نیک نیتی کے ساتھ، یاد رکھیے، نیک نیتی کے ساتھ اگر محنت ہوگی تو اللہ تعالیٰ زندگی میں تمہیں ضرور ایک موقع ایسا دے گا کہ تم بلندیوں پر پہنچو، ضرور اللہ تعالیٰ ایک موقع ایسا دے گا کہ تم بلندیوں پر پہنچو، دینی اعتبار سے پہنچو یا دنیاوی اعتبار سے پہنچو۔ جو لوگ دنیاوی اعتبار سے تجارت، بزنس، کاروبار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو بھی بہت اوپر پہنچاتے ہیں، لیکن پھر بڑائی ایسی آتی ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، 10 لاکھ روپے بھی لگ جائیں تو لگ جائے، اس کا علاج مجھے کرنا ہے۔
میرے یہاں 100 بیگھے زمین ہے، 5-10 بیگھے زمین بک جائے تو بک جائے، لیکن اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ کبر اور بڑائی کی جب باتیں شروع ہوتی ہیں تو پھر اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں آتے۔ اللہ رب العزت کو انتہائی مبغوض و ناپسندیدہ یہ چیز کہ اس طرح کے بڑائی کے جملے کہے جائیں۔ تو دینی اعتبار سے محنت ہو یا دنیاوی اعتبار سے محنت ہو، میں نے اس زندگی میں دیکھا کہ اللہ نے موقع دیا، لیکن وہ موقع جب ملا تو ان لوگوں کے اندر عیش پرستی آئی، آرام طلبی آئی، عیاشی آئی، اور کبر اور بڑائی آئی، اور دوسرے لوگوں کو کسی درجے میں نہیں لائے، کسی خاطب میں نہیں لائے، اور دوسروں کو جو ان کے ساتھ رہتے تھے، کھیلتے تھے، ان کے بچپن کے ساتھی تھے، ان کو جوتوں کی نوک پر انہوں نے رکھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مٹ گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو دینی اعتبار سے محنت ہو یا دنیاوی اعتبار سے محنت ہو، اللہ تعالیٰ کسی کے محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ بچوں، تم لوگ جو اس وقت پڑھ رہے ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض طلبہ تم میں ایسے ہیں کہ بس وہ جماعت کے ساتھ گھسٹ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ گھسٹ رہے ہیں۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ کوشش تم کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری صلاحیتوں کے اندر نکھار پیدا کریں گے، تمہاری استعداد کے اندر اللہ استحکام اور قوت پیدا کریں گے۔ اور اگر محنت نہیں کرو گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ بعد میں جب تم فارغ ہو جاؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں کیا ہوگا۔ یہ ہوگا کہ تم آن لائن مفتی بنو گے، تم آن لائن مفتی بنو گے، اور ایسے مفتی بنو گے کہ بہشتی زیور سے بھی تم مسئلہ نہیں نکال پاؤ گے۔ اس وقت جو چل رہا ہے سلسلہ، یہ انتہائی بیڑا غرق ہو گیا۔ حدیث کے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اچانک علم کو نہیں اٹھائیں گے، کہ اچانک لوگوں کے قلوب اور سینوں سے اللہ تعالیٰ علم کو نکال لے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ماہرین جو ہوں گے علماء کی شکل میں، اللہ رب العزت ان کی روحوں کو قبض کریں گے۔ آہستہ آہستہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے، حتیٰ اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں رکھیں گے، اور بڑے بڑے اچھے علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اب لوگ کیا کریں گے کہ جس کا بھی ذرا نیچا سا کرتا دیکھا، جس کے سر پر پگڑی دیکھی، اونچا پائجامہ دیکھا، ذرا جبے قبے میں دیکھا، اسی کو سردار بنا دیا، کہا کہ بس یہ حضرت ہیں، یہ حضرت ہیں، اسی کو عالم سمجھ لیا، اسی کو مفتی صاحب سمجھ لیا۔ آن لائن مفتی ایسے ہی ہیں۔ میں نے شاید بتایا تھا کہ ایک مولانا صاحب کا میرے پاس ایک پیغام آیا۔ پیغام کیا؟ انہوں نے نتائج بھیجے امتحان کے، اور امتحان کے نتائج میں ان کا افتاء کے طلباء میں اول پوزیشن۔ تقریباً 9-10 سال پہلے وہ فارغ ہو گئے تھے، اور 9-10 سال پہلے فارغ ہو کر کے ایک مسجد میں امامت کرا رہے ہیں۔ امامت کراتے کراتے انہوں نے آن لائن افتاء کورس کیا ہے۔ آن لائن افتاء کورس میں ان کو اول پوزیشن ملی ہے، اور بڑے فخری انداز میں انہوں نے میرے پاس وہ پورا کا پورا وہ نتیجوں کا جو چارٹ ہوتا وہ بھیجا۔ تو یہ مطلب ہے اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا، لوگ ان سے سوالات کریں گے۔ اب اگر وہ سوالات کے جوابات نہیں دیتے تو مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ بتائیے، مفتی صاحب کو مسئلہ بھی معلوم نہیں، اور اگر جواب دیتے ہیں تو غلط دیں گے، اس لیے کہ علم نہیں۔ جب علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے یہ کون سی کتاب میں ملے گا، کس باب کے تحت ملے گا، کچھ بھی نہیں پتہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ غلط بتائیں گے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، بغیر کتاب میں دیکھے ہوئے، اور بغیر کسی بڑے سے پوچھے ہوئے فتویٰ دینا شروع کر دیں گے، اور جس وقت غلط سلط فتوے دیں گے فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو خود تو گمراہ ہوں گے ہی، جتنے لوگوں کو مسائل بتائیں گے ان لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس لیے بچوں، خاص طور سے آج کا مضمون آپ لوگوں کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ پڑھو تو اچھے طریقے سے پڑھو، ورنہ تو دیندار بن کر کے رہو، کوئی اور کام کرو۔ ہر ایک کا عالم بننا یا ہر ایک کا مفتی بننا کوئی لازم نہیں ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے تو منع لکھا ہے اس چیز کو کہ ہر ایک کا عالم بنانا کوئی ضروری نہیں۔ میرے شیخ، میرے مرشد حضرت مفتی مہربان علی شاہ علیہ الرحمٰ بھی اسی بات کے قائل تھے۔ ان کا مستقل ذہن اور مزاج، ان کی فکر اور سوچ یہ تھی کہ ایک 3 سالہ نصاب ہو،
جس 3 سالہ نصاب میں ضروری مسائل پڑھا دیے جائیں، قرآن کریم کی تصحیح کرا دی جائے، اور اسی طریقے سے دینیات اور مسائل ضروریہ، یہ تمام تر چیزیں، اردو تحریر، اردو لکھنا پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کرا دی جائیں اور کہا جائے کہ جاؤ کہیں پڑھاؤ، کہیں امامت کرو۔ خرابی یہاں سے پیدا ہوئی کہ ہر مسجد والے کو مفتی صاحب چاہیے، ہر مسجد والے کو مفتی صاحب چاہیے۔ اب جب ہر مسجد والے کو مفتی صاحب چاہیے، اسے اس سے کوئی بحث نہیں کہ اس کی علمی صلاحیت کس درجے کی، بس اس کے پاس ڈگری ہونی چاہیے کہ آپ مفتی صاحب کی ڈگری ہے۔ اب جب ہر مسجد والے کو مفتی صاحب چاہیے تو اب ہر مولوی مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے، بھلے کسی بھی طریقے سے مفتی بنا جائے، لیکن مفتی بننا ضرور ہے۔ بھلے کسی بھی جگہ فیس دی پورے سال کی اور ادھر ادھر دھکے کھائے اور جا کر کے سال کے اخیر میں پروگرام میں شامل ہو گئے اور جا کر کے سند حاصل کر لی، مفتی صاحب بن گئے، فارغ ہو گئے۔ سال کے اخیر میں جو پروگرام ہوا اس مدرسے کا، تو جا کر کے اس پروگرام میں اپنے گھر والوں کو بلا لیا کہ ہاں مفتی صاحب ہیں۔ یہ حال ہو گیا۔ تو اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر پڑھنا ہے تو اچھے سے پڑھو، دل لگا کر کے پڑھو، محنت سے پڑھو، مطالعہ کرو خوب اچھی طریقے سے، اور مطالعہ کر کے خوب اچھی طریقے سے سبق سمجھو، سبق سنو، تکرار کرو اور آگے کا مطالعہ کرو۔ اور قرآن کریم کا جو یہ وعدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم دیکھنا کہ اگر تم محنت کرو گے تمہاری کتاب بھی سمجھ میں آئے گی، عبادت بھی حل ہوگی، ترجمہ بھی حل ہوگا، مفہوم بھی ادا ہوگا۔ اور اگر تم محنت نہیں کرو گے، سامنے کتاب کھلی ہوئی رکھی ہے، تم کوئی اور کتاب دیکھ رہے ہو، سامنے کتاب کھلی رکھی ہے، تم باتوں میں مشغول ہو، تو بے ادبی ہے کتاب کی، اس سے اچھا کتاب بند کر دو۔ تمہارے سامنے تفسیر کی کتاب، حدیث کی کتاب، فقہ کی کتاب کھلی ہوئی رکھی ہیں اور تم باتوں میں مشغول ہو، آپ اس میں ایک دوسرے سے مذاق ٹھٹے کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے کتاب بند کرو تب بات کرو۔ تو اللہ کا جو وعدہ ہے، میرا رب بھی سچا، ان کی ہر بات سچی، ان کا وعدہ بھی سچا۔ تم محنت کرو گے تمہارا ذہن کھلے گا۔ جو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو کنزن ہیں، نہیں، علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ بہت اونچے درجے کے عالم ہوئے، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، انتہائی کند ذہن تھے، لیکن لگن تھی، شوق تھا، کڑھن تھی، طلب تھی، اور رات دن اسی کڑھن میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے میں کسی لائق بن جاؤں، کسی طرح میں کسی لائق بن جاؤں۔ پریشان نہیں آتے تھے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن محنت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، لگے رہے، جستجو کرتے رہے۔ طلب اور کڑھن ان کے اندر اتنی تھی کہ ہر وقت وہ اپنی کتابوں میں مشغول رہتے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا پھر بھی کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک فرستادہ خام میں ان کے پاس پہنچا اور جا کر کے کہا کہ چلو تفریح کے لیے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، میری تو کتاب ایسی نہیں سمجھ میں آتی، میں تفریح کے لیے کہاں جاؤں، مجھے تو ویسے ہی دشوار رہتا ہے پڑھنا، میں کہاں جاؤں تفریح کے لیے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ اگلے روز پھر آیا، کہنے لگا کہ چلو تفریح کے لیے چلتے ہیں۔ انہوں نے پھر وہی جواب دیا، کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے فلاں جگہ، وہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب جب یہ سننا تھا، بڑے شوق اور بڑے جذبات کے ساتھ میں دوڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تمہیں بلایا تھا، تم نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں، مجھے انہوں نے آج بتلایا ہے، میں شوق کے ساتھ دوڑا چلا آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس لیے کہیں تفریح کے لیے نہیں جاتا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، میں انتہائی کند ذہن ہوں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، بہت کند ذہن آدمی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، منہ کھولو، منہ کھولو۔ منہ کھلوایا، منہ کھلوا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ ہے لنہدینہم سبلنا، راستے اس طرح کھلتے ہیں۔ ان کے منہ میں لعاب ڈالا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب لعاب ڈال دیا تو اس کے تو 14 کے 14 طبق روشن ہو گئے، زمین و آسمان کی سعادت اس بندے کو حاصل ہو گئی کہ جس کے منہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
لعاب مبارک چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب ڈلنا تھا، صبح اٹھے استاد کے سبق میں پہنچے، ایسے ایسے اشکال کے کہ استاد کی سمجھ میں نہیں آئی یہ چیز کہاں سے اس کے اندر پیدا ہو گئی، تو سمجھ گئے کہ آج کچھ نہ کچھ معجزہ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ نئی بات پیش آئی ہے۔ جب تنہائی میں بلا کر کے معلوم کیا، تب بتلایا کہ آج خواب میں ایسے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس طریقے سے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا ہے۔ تو یہ مطلب ہے بچوں، جب محنت اور کوششیں ہوگی تو دروازے وہاں سے کھلیں گے، اور اگر استعداد اور صلاحیت بن جائے تو پھر یاد رکھیے کہ ان کی ساری عاجزی اور تواضع کا دامن پکڑ کر کے مضبوطی کے ساتھ رکھیں۔ اگر تمہارے ذہنوں کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ انا افضل منہ، میں اس سے زیادہ افضل ہوں، انا اکمل منہ، میں اس سے زیادہ باصلاحیت ہوں، مکمل ہوں، تو یاد رکھیے کہ یہی تمہاری تنزلی کا نیچے گرنے کا ذریعہ بنے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے صلاحیت اچھی بن جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس وقت زیادہ ضرورت ہے تمہیں سنبھلنے کی، اس وقت زیادہ ضرورت ہے تمہیں سنبھلنے کی جب تم رفعت اور بلندیوں کو چھو جاؤ، اس وقت زیادہ ضرورت ہے کہ آدمی تکبر اور بڑائی اختیار نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس طرح کے اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان امراض باطنی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔